منشأ خطاب یہ ہے کہ تم اپنا دفاع مضبوط کرو، تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، دشمن کے مقابلے میں اپنے ہتھیار لے لو۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ واحمد المجتبیٰ وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 71، 72، 73، 74۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں پوری آیات کو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے مختصر تفسیر بیان کروں۔ تو پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو، اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔ فانفروا ثبات، پھر تم نکلو جدا جدا ہو کر، او انفروا جمیعا، یا تم نکلو اکٹھے ہو کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو خصوصی طور پر خطاب فرما رہے ہیں، اور منشأ خطاب یہ ہے کہ تم اپنا دفاع مضبوط کرو، تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، دشمن کے مقابلے میں اپنے ہتھیار لے لو، دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاعی سامان تیار کر لو، دشمن کو کمزور مت سمجھو، تم اہل ایمان ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، ہر زمانے کے اعتبار سے جو ہتھیار مناسب ہوں وہ اپنے پاس رکھا کرو۔ پہلے زمانے میں تیر، تلوار، نیزہ تھا، پھر ترقی ہوئی، ترقی ہوتے ہوئے پھر آتشی مادہ تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد بندوق بنائی گئی، پھر گولے بنائے گئے، پھر بم کو جلدی پھینکنے کے لیے پھر یہ کیا گیا کہ جہاز تیار کیے گئے کہ یہ تیز رفتاری سے جا کر پھینکی، پھر اس کے بعد راکٹ اور میزائل تیار ہونے شروع ہو گئے۔ اب جدید دور ہے، اب ایٹمی ہتھیار بننے شروع ہو گئے۔ تو ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے جدید ہتھیار استعمال کرو، جدید ہتھیار اپنے پاس رکھو، جدید ہتھیار اپنے لیے بناؤ، تاکہ غیر مسلم قومیں تم پر مسلط نہ ہو جائیں، تم غیر مسلموں کی غلامی سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، جدید ٹیکنالوجی استعمال کرو، جدید ہتھیار استعمال کرو، تاکہ مسلم قوم دوسری قوموں کی غلام نہ بن جائے۔ تو یہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اگر غیر مسلم ہتھیار بنائے وہ امن پسند، اگر مسلم ہتھیار بنائے تو وہ ہو گیا دہشت گرد۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو فرمایا اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو، اپنے دفاع کا سامان بنا لو۔ مسلمان جب تک ان کے اندر ایمان کی روح تھی، مسلمان غیر مسلموں کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے، غیر مسلموں کا مقابلہ کیا کرتے تھے، تو پھر ایک ایک آدمی قلعے میں گھس کر ان کی گردنیں اڑاتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ جب مصر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ یہ قلعہ ایسے فتح نہیں ہوگا، آپ مجھے ایک ٹوکرے میں بند کر کے اس قلعے کے اندر پھینک دیں۔ تو ان کے ساتھیوں نے پھینکا، وہ ٹوکرے سے نکلتے ہوئے اتنے یکبارگی انہوں نے حملہ کیا کہ وہ مصری فوج سمجھی کہ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں آدمی اندر گھس آئے ہیں۔ گھبرا کر انہوں نے قلعے کا دروازہ کھولا، جو ہی دروازہ کھولا باہر مجاہدین کھڑے تھے، اندر گھسے اور گھس کر جم کر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو یہ مسلمانوں کا بیگ ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا اپنے دفاع میں کمزوری مت دکھاؤ۔ پھر فرمایا فانفروا ثبات، نکلو تم جدا جدا ہو کر، او انفروا جمیعا، یا نکلو اکٹھے ہو کر، چھوٹے دستے یا بڑی فوج، جیسے تمہارا دل کرے۔ تو اللہ کے گھر میں اللہ کے راستے میں نکلنا ضرور ہے۔ دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اگر موقع ملا تو میں اللہ کے راستے میں ضرور جاؤں گا، ضرور اللہ کے حکم کو پورا کروں گا۔ اور اگر دل کے اندر سستی جذبہ نہ ہوا تو پھر خطرناک معاملہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، آگے اللہ رب العالمین نے منافقین کا حال بیان فرمایا کہ یہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو سستی دکھاتے ہیں، چونکہ وہ ظاہری طور پر ایمان کے دعوے دار تھے، اس لیے وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں سے ظاہری طور پر ایمان، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بعض وہ ہیں جو دیر لگاتے ہیں، جب جہاد کا اعلان ہوتا
قتال کا اعلان کیا جاتا تو یہ لوگ آ جاتے، کوئی کہتا ہے میری کھیتی پک چکی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے بیوی بچے اکیلے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، مختلف بہانے بنا کر چھٹی لے لیتے۔ تو فرمایا تم میں سے بعض وہ ہیں جو چھٹی لے رہی ہیں، سستی کر رہی ہیں، یہ منافقین کا حال ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تمہیں کوئی مصیبت جنگ کے اندر کوئی زخمی ہو جائے، جنگ کے اندر تمہیں ظاہری طور پر کوئی شکست کا نمونہ بن جائے، جنگ کے اندر تمہارا کوئی مالی نقصان ہو جائے، تمہارا کوئی جانی نقصان ہو جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ کیا انعام کیا؟ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ بھلا دوست بھی ایسے بات کرتا ہے، اپنا بھی ایسے بات کرتا ہے، اپنا تو کہتا ہے کہ کاش کہ مصیبت میں ان کے ساتھ ہوتا۔ یہ اپنے تھے نہیں، اپنوں کی شکل انہوں نے اختیار کر لی، تو اللہ نے ان کا حال بیان فرما دیا، فرمایا کہ وہ یوں کہتا ہے کہ شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے، اللہ کی طرف سے انعام مل جائے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے کہ تم فاتح ہو، غنیمت مل جائے، تو فرمایا کہ پھر كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے تمہارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی دوستی نہیں تھی۔ حالانکہ تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں منافقین، لیکن وہ اس وقت اجنبی بن کر کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ دوستی والے تو ایسے بات نہیں کرتے، وہ تو خوشی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، غمی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بھی بہت بڑی مراد پا لیتا، میں بھی بہت بڑی کامیابی پا لیتا، لیکن چونکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا اس لیے کامیابی سے محروم رہا۔ مسلمانوں کی یہ شان تھی کہ اگر کوئی بندے کافروں کے قید ہو کر آ جاتے، ان کو دعوت اسلام دیتے، اگر کوئی بندہ ایک بھی ان میں سے مسلمان ہو جاتا تو مسلمان ایسے خوشیاں مناتے تھے جیسے ان کو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ساری نعمتیں ان کے مل گئی ہوں۔ اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں سے کوئی کفار کے قبیلے میں جا کر شامل ہو جاتا، ارتداد کا شکار ہو جاتا، مرتد ہو جاتا، تو مسلمان ایسے غمگین ہو جاتے جیسے ان سے دنیا اور دنیا کے سب کو چھین لیا گیا ہو۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی کہ خوشی کے وقت میں بھی اسلام کو مد نظر رکھتے، غم کے وقت میں بھی اپنے بھائیوں کو اسلام کو مد نظر رکھتے۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کی شان تھی، لیکن کفار تھے، منافق تھے، خوشی میں کہتے ساتھ ہوتے ہوں تو بہتر تھا، غمی میں کہتے ہیں شکر ہے ہم ساتھ نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ فوز عظیم کے طلبگار ہیں تو پھر فوز عظیم والے کام کریں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، چاہیے کہ قتال کریں وہ لوگ جو آخرت کو دنیا کے بدلے میں خرید چکے ہیں، جو دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے لیے وہ دنیا میں محنت کر رہے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ، مارا جائے، اور یغلب، یا غالب ہو جائے، شہید ہو جائے یا غازی بن جائے، اللہ کی راہ میں قتل کرے یا قتل ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ہم اس کو بہت بڑا ثواب عطا کریں گے کہ اگر وہ گھر سے قدم اٹھائے گا، قدم اٹھاتے ہی ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اس کے گھر والوں کی حفاظت کریں گے، اہل و عیال کی کفالت کریں گے، اس کو پچھلی پریشانیوں سے محفوظ کر دیں گے، اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور ایک ایک تیر پھینکنے پر بہت بڑا اجر عطا کریں گے، اور ایک ایک صبح و شام جو اللہ کے راستے میں لگائے گا دین کی خدمت کے لیے، ایک صبح یا شام جو لگائے گا، فرمایا اس صبح اور شام کے بدلے میں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہت بڑی نعمت میں عطا کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وعدے پر کامل یقین نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا